خاموش گاؤں چندنپور میں اچانک انجن کی ایک خوفناک آواز گونجتی ہے۔ لوگ سہم جاتے ہیں، بچے خوشی سے دوڑ پڑتے ہیں، اور ایک اجنبی موٹر سائیکل والا بابو سب کی توجہ بن جاتا ہے۔ کیا یہ صرف شو آف ہے یا قسمت کوئی سبق دینے والی ہے؟ میلے کے دن ایک غلط موڑ، ایک لمحے کی تیزی، اور پھر وہ حادثہ جو بابو کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ گاؤں چندنپور ایک ایسا گاؤں تھا جہاں زندگی آہستہ آہستہ چلتی تھی، بالکل بیل گاڑی کی رفتار کی طرح۔ یہاں وقت کا اندازہ گھڑی سے نہیں بلکہ مرغے کی بانگ، سورج کی تپش اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے لگایا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ باتوں میں کھلے دل کے اور مزاح کے شوقین تھے۔ چندنپور میں سب سے تیز چیز اگر کوئی تھی تو وہ تھی چچا اللہ داد کی زبان، جو بات شروع کرتے تو ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز تیز سمجھی جاتی تھی تو وہ تھی نہر کا پانی، اور اس کے بعد عابد موچی کی سائیکل جس کی چین ہمیشہ اترتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیز دیکھی جس نے ان کے سارے اندازے بدل کر رکھ دیے۔ وہ دن تھا جب گاؤں کے کچے راستے پر اچانک غرر غرر کی آواز گونجی، بچے کھیل چھوڑ کر بھاگے، مرغیاں پھڑپھڑائیں، بکریاں ایک طرف ہٹ گئیں، اور چچا ہاشم نے ڈر کے مارے حقہ گرا دیا۔ اللہ خیر! یہ کون سا جن آ گیا ہے؟ چچی زینب نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ اسی شور کے ساتھ ایک چمچماتی ہوئی موٹر سائیکل گاؤں میں داخل ہوئی، اور اس پر بیٹھا تھا ایک انوکھا شخص، نام تھا بابو جمیل۔ بابو جمیل شہر سے آیا تھا۔ سر پر چمکتا ہوا ہیلمٹ، آنکھوں پر کالا چشمہ، پاؤں میں چمچماتی جوتے اور ہاتھوں میں دستانے۔ اس کی موٹر سائیکل اتنی صاف تھی کہ اس میں گاؤں کے آسمان کے بادل تک نظر آ رہے تھے۔ بچے حیران ہو کر بولے، یہ سائیکل بول کیوں رہی ہے؟ چچا ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا لگتا ہے اس میں کوئی قیدی بند ہے۔ بابو جمیل نے موٹر سائیکل روکی، سٹینڈ لگایا اور اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چشمہ اتارا اور بڑے روب سے بولا، السلام علیکم، میں بابو جمیل ہوں، شہر سے آیا ہوں۔ چندنپور کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چچا اللہ داد بولے، وعلیکم السلام، مگر شہر سے آنے کی اتنی آواز کیوں لا رہے ہو؟ بابو جمیل مسکرایا، یہ آواز نہیں، یہ پاور ہے۔ اس دن سے پورا گاؤں بابو جمیل اور اس کی موٹر سائیکل کا دیوانہ ہو گیا۔ بچے اس کے پیچھے پیچھے گھومتے، بوڑھے اس سے سوال پوچھتے، اور نوجوان حسرت سے موٹر سائیکل کو دیکھتے۔ بابو جمیل نے گاؤں میں آتے ہی اعلان کر دیا، میں شہر میں موٹر سائیکل میکینک ہوں، جو بائک نہ چلاؤں وہ بائک نہیں۔ حالانکہ گاؤں میں اس وقت صرف دو ہی موٹر سائیکلیں تھیں، ایک بابو جمیل کی اور دوسری منیر دودھ والے کی، جو مہینے میں ایک بار ہی اسٹارٹ ہوتی تھی۔ بابو جمیل ہر وقت اپنی موٹر سائیکل صاف کرتا، اس پر کپڑا پھیرتا، اس سے باتیں کرتا، میری جان آج ہم نے لمبا چکر لگانا ہے۔ چچا ہاشم حیران ہو کر بولے، یہ بابو موٹر سائیکل سے باتیں کیوں کرتا ہے؟ چچا اللہ داد نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا، شاید شہر میں تنہائی زیادہ ہوتی ہے۔ بابو جمیل کو سب سے زیادہ شوق تھا رفتار کا۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں ایسے موٹر سائیکل دوڑاتا جیسے ریس ٹریک ہو۔ گرد اڑتی مرغیاں بھاگتی، بچے تالیاں بجاتے۔ ایک دن نانی اماں بولے، بیٹا آہستہ چلا لو، گاؤں ہے شہر نہیں۔ بابو جمیل ہنسا، نانی اماں، رفتار زندگی ہے، لیکن زندگی کو رفتار سے زیادہ سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بابو جمیل کو جلد ہی سمجھ آنے والی تھی۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا، جھولے، چاٹ، غبارے اور تماشے۔ بابو جمیل نے سوچا کہ آج تو کمال دکھانا ہے۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اعلان کیا، آج میں سب کو دکھاؤں گا کہ اصل موٹر سائیکل کیا ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، بچے خوش، بوڑھے پریشان۔ بابو جمیل نے رفتار تیز کی، بہت تیز، لیکن اسے یاد نہ رہا کہ گاؤں کا راستہ کچا ہے، سامنے موڑ ہے، اور بارش کی وجہ سے مٹی پھسلن والی ہے۔ اچانک پھسلن، دھڑام، موٹر سائیکل ایک طرف، بابو جمیل دوسری طرف۔ شور مچ گیا، اللہ! بابو مر تو نہیں گیا؟ سب دوڑ کر پہنچے۔ بابو جمیل کی ٹانگ میں موچ آ گئی تھی، موٹر سائیکل کی حالت بھی خراب تھی۔ چچا اللہ داد نے اسے سہارا دیا اور کہا، بابو، شہر کی رفتار گاؤں میں نہیں چلتی۔ نانی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، طاقت عقل کے بغیر بیکار ہوتی ہے۔ بابو جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ گاؤں کے لوگ سادہ ضرور ہیں مگر بے وقوف نہیں۔ چندنپور والوں نے بابو جمیل کا علاج کیا، اس کی موٹر سائیکل ٹھیک کروائی اور اس کا خیال رکھا۔ اب بابو جمیل بدل چکا تھا۔
وہ آہستہ موٹر سائیکل چلاتا، بچوں کو ہیلمٹ پہننے کی تلقین کرتا اور کہتا، رفتار کم، حفاظت زیادہ۔ کچھ مہینوں بعد بابو جمیل واپس شہر جانے لگا۔ جاتے وقت اس نے کہا، میں شہر سے آیا تھا مگر گاؤں نے مجھے زندگی چلانا سکھا دیا۔ چچا اللہ داد مسکرائے، اور موٹر سائیکل بھی۔